اللہ کسے ہدایت دیتا ہے؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھولتے ہیں۔ تو پک اینڈ چوز نہ کریں ایک جملہ اٹھا کے۔ اللہ تعالیٰ نے باقی جگہ بتائے ہوئے اپنے رولز کہ میں کسے ہدایت دیتا ہوں، کسے گمراہ کرتا ہوں۔ جس طرح ایک بریلوی بھائی نے درس نظامی کا کورس کر رہے تھے تو وہ ان کے لائیو سیشن میں آ کے کہہ دیا جی قرآن میں تو لکھا ہے قرآن گمراہ بھی کرتا ہے اور ہدایت بھی دیتا ہے۔ تو میں نے اس کی طبیعت صاف کی تھی خدا کے لیے، اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن گمراہ کرتا ہے وہ تو کافر ہے۔ یہ تو اسی طریقے سے یہ قرآن لوگوں کو گمراہ کرنے آیا تھا یا ہدایت دینے آیا تھا؟ یار تہاڈی عقل نہیں کام کرتی۔ ہم کافروں کو کہیں گے یہ کتاب ہے، اس کو پڑھ کے تم ہدایت بھی پا سکتے ہو، تم گمراہ بھی ہو سکتے ہو۔ اب وہ کہے گا جی مسلمانوں کے کرتوتوں سے تو یہی لگ رہا ہے کہ کتاب پڑھ کے لوگ گمراہ ہی ہوتے ہیں، کول ہی رکھ اپنے۔ ہم ان کو کیسے بتائیں کہ جو ماڈل مسلمان تھے وہ تو مدینے میں قبروں میں سوئے ہوئے ہیں بقیع غرقد کے اندر؟ وہ کہیں گے تسی کے امامے ہو، تھے تو وہ آبا ہی تمہارے، تم کیا ہو؟ ہاں تو قرآن میں یہ تو لکھے ہی نہیں ہوا۔ قرآن نے ٹانٹ کی ہے کہ کافر جو ہے نا قرآن کے اندر غلطیاں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مکھی کی اور مچھر کی، مکڑی کی مثالیں کیوں بیان کی ہیں؟ اللہ نے فرمایا جو اہل ایمان ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے۔ تو اللہ نے پہلے کہہ دیا کہ وہ اس کے اوپر اعتراض نہیں کرتے، یعنی اہل ایمان وہ ہیں جو قرآن و سنت کو مان لیں، شوکیسوں سے باہر نکال کے اس کو پڑھ کے مان لیں۔ اور جو یہ کافر ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کو کیا ملا یہ مثالیں بیان کر کے؟ تو اللہ تعالیٰ ماتا یہ اس لیے بیان کی کہ اللہ تعالیٰ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اللہ تعالیٰ اس سے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت کسے دیتا ہے؟ جو مان لے کہ اللہ کی کتاب ہے، اور جو کہ میں نے نہیں ماننا قرآن کو، مجھے تو بزرگوں کا فتویٰ بتاؤ، تم لاکھ دفعہ پڑھو ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں تو وہی پڑھوں گا سن فریاد پیراں دیا پیرا، میری فریاد سنی کن تر کے ہو۔ اس کا قرآن سے مقابلہ کراؤ گے؟ وہ یہ شاعر تھے، تم نے ان کو بزرگ بنا لیا۔ ان کا جی انہوں نے نہیں سی قرآن پڑھیا جی، نہیں پڑھیا سی سرکار، یہ تو اور کوئی نہیں کہ میں کہاں گا دعوے نال نہیں سی پڑھیا، یا تہاڈے ہر پڑھیا سی بغیر ترجمے دے۔ قرآن پڑھیا ہوندا تے اس طرح دے شرک پھیلا کے جاندے اپنے شہراں وچ، یا ایک ٹن اس نے سان رکھ لیتے ہیں اے بابے انہوں نے شہر ہی نہیں نے، اے بابیاں نے بابیاں ال منسوب کیتے نے، تے پھر بابیاں نو پڑھو۔ اسی تو ہم کہتے ہیں نہ میں بابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، پھر اللہ نے ساتھ فرمایا اس سے تو گمراہ نہیں ہوتے مگر فاسق۔ فاسق کون؟ جو قرآن و سنت کے انکار پہ تلے ہوئے ہیں ہر صورت، ان کو آپ جو مرضی دکھاؤ۔ اور یہ آپ کو بھی دعوت میں ایکسپیرینس ہوا ہے کہ آپ آیت رکھ دو، حدیث رکھ دو، ان کے کان پہ جوں تک نہیں رنگتی۔ ان کے لیے اللہ نے کہا کہ ان کو گمراہ کرے گا۔ کیوں گمراہ ہوا ہے؟ کہ یہ اللہ کو مانتے ہوئے بھی قرآن اور حدیث کا انکار کر کے گمراہ ہو گئے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن و حدیث نے انہیں گمراہ کیا، مراد یہ خود گمراہ ہوئے۔ تو اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ مراد یہ کہ اللہ تبارک و تعالی ہدایت اسے دیتا ہے جو ہدایت لینا چاہتا ہے، اور جو ہدایت دیکھ کے بھی آنکھیں بند کر لے اور قبول نہ کرے تو پھر گویا اللہ نے اسے گمراہ کر دیا، اسے جہنم میں پھینک دیا۔ سمجھ آئی بات کی؟ تو قرآن کو ٹوٹلٹی میں لیں، ایک آیت سے نہیں فیصلہ ہوتا۔